اگر آپ اسلام کو غور سے سمجھو تو لفظ طاقت کا جو ہے کہ اندازہ لگائیں کہ آج تک ہم اسلام میں ضرب ید اللہ کے مانتے آ رہے ہیں. طاقت ہے اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. ضرب ید اللہ ایک طاقت ہے، اور طاقت کا وابستگی جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہے. طاقت مشکل کشائی، آپ اندازہ لگا لو جس ذات سے ہم مشکل کشائی وابستہ کرتے ہیں، آپ سجدے میں شہید ہو رہے ہیں. مشکل میں ہے بات، لیکن مشکل کشا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ بات مشکل ہوگی، کیا آپ صحیح ہو رہے ہیں اور ہے مشکل کشا. اب آپ کا مشکل کشا یہ کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ کہتا کہ خنجر مارنے والے کو قبل از وقت گرفتار کر دیا جاتا، اس کے ساتھ خاندان کو برباد کر دیا جاتا، وہاں کوئی کرامت فرض آتی جاتی، وہاں کوئی واقعہ ختم ہو جاتا. مشکل کشائی ہوتی نا. اور اس مشکل نے آپ نے مشکل کشائی کر دی تو میں نے اس کو معاف کر دیا. یعنی یہ قاتل کو آخری سانس میں معاف کر دینا یہ بڑے مشکل کشا کا کام ہے. چھوٹا بندہ نہیں کرتا. اب آپ سمجھ رہے نا، یہ مشکل کشائی ہے. اور مشکل کشائی کی طاقت پھر اجازت ہو رہی ہے آپ کے صاحبزاد خان کے بعد، اور امام علی مقام کے ساتھ مشکل کشائی کی طاقت بھی ہے، ضرب اللہ بھی ہے، لیکن ساتھ سجدہ شبیری بھی ہے. اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ مشکل کشائی طاقت ہے کیا، قوت کیا ہے؟ بس آپ یہ سمجھو کہ اسلام میں سب سے بڑی قوت جو ہے ضرب اللہ والی بھی قوت برداشت کرنا. آپ قوت برداشت کا نام ہے. اسلام میں رہنے والا مسلمان جو ہے کبھی تب ہوتا ہے جب گلے کی زبان نہ کھولے. برداشت کرنے والا، ستم سہنے والا، اللہ کے پاس رہنے والا، اللہ کی بات پر کچھ نہ کہنے والا جب بولے گا تو پھر اسی کے پاس طاقت ہوگی. آپ آگے ملے گا کہ طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے یہ کام کیا، آپ بولو نہیں، بس برداشت کر جاؤ تو پھر آپ جو ہے نا اسی محکمے میں پھر آپ کو وراثت مل جاتی ہے. یعنی کہ جو پیاسا ہے وہی ساقی ہے، جو پیاسا ہے وہی ساقی ہے، جو زخم کھا رہا ہے وہی زخموں سے نجات دینے والا ہے. طاقت اسی کے پاس ہے جو برداشت کر رہا ہے. تو اتنی سی بات ہے کہ سمجھ آ جائے تو آپ کو اسلام سمجھ آ جاتا ہے کہ اسلام میں جتنے بھی دلیر ہے لوگ آئے. دیکھو نا سب سے بڑی آپ بھارت آپ کی مثال لو، قریب ترین مثال ہے پورا شریف بھی آ رہا ہے تو آپ ہندوستان کمبائنڈ انڈیا میں آپ کا نام نامی ایشیا سارے میں ورلڈ ساری میں موجود ہے. آپ یہ بتاؤ کہ یہاں پر آپ ایک آستانہ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہاں رونق بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سنگ مرمر بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، یہ بھی. لیکن آپ اس وقت کی زندگی دیکھو کہ یہ وہاں سے چل کر پیدل چلے آ رہے اور پردیس میں تن تنہا اکیلی ذات شہر کے دروازوں کے باہر درخت کے نیچے اللہ کا نام لے کر اللہ کی یاد کا چراغ جلانے والا کتنی قوت میں برداشت رکھتا ہوگا. والدین کو چھوڑا، اپنے پنڈ کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، ملنے والوں کو چھوڑا، اجنبی دیش میں اجنبی زبانوں میں سفر کیا، اجنبی عادات میں دیکھا، ان کے واقعات میں گیا، اللہ کا حکم خوشی سے برداشت کرنے والا. آج میں نہیں جاتا تب بھی میں کہتا ہوں گنج بخشے پیدا خدا. یعنی کہ یہ اندازہ لگا لو وہ برداشت آج کمانڈ کر رہی ہے. وہ جو برداشت انہوں نے کی ہے آج بھی کمانڈ کر رہی ہے. پاس سے گزرے گا نا کوئی نان بلیور بھی نہ ماننے والا خانقاہ کو ڈاکٹر صاحب کو سلام کر دیا گیا، قدر فاتح پڑھتے جائیں، چلیے دیکھا جائے گا. تو مجھے سمجھ جائے طریقہ کیا ہے. پتہ نہیں عام مذاہب میں لوگ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا. باہر بڑے بزرگ ہیں، سلام کرو، فاتح کرو، آپ بات مل جائے. کوئی آدمی گستاخ نہیں بول سکتا. آج بھی مجھے وہ کمانڈ کرتی ہے ذات اور برداشت اس لیے ہے. اور جس نے وہ
برداشت کی لائی قوت آج بھی مشکل کشا اسی کو کہتے ہیں. بلکہ کہیں ہندو بھی لگا دیتے ہندو بھی سکھ بھی لگاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی قوت ہے برداشت کے یہ دور تک پھیلنے والی ہے. تو اسلام کے اندر اگر آپ برداشت شروع کر دو, گلا نہ کرنا شروع کر دو, اپنے آپ کے ساتھ صلح کر لو, مہربانی کرو اپنے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ صلح کر لو, اپنی بیویوں کے ساتھ مجھ کی بیوی مان لو, مہربانی, اور برداشت کرے ہوئے ہیں ان کی زندگی پوری زندگی مان لو, اپنی اولاد کے ساتھ واقعی اولاد مان لو ان کو, اور ان کی خدمت کرنی شروع کر دو. دوستوں کو سچ مچ کی دوستی کیا دو, یعنی کہ دوست ہے اور اس کے ساتھ پورے آداب کر رہے ہو دوستی کے, پورے وقت کیا کر رہے ہو, دوستی بنتی نہیں ہے. یعنی کہ دوست کے ساتھ عمر گزر گئی اور دوستی دل میں نہیں ہوئی. آپ دوست کو واقعی دوست کہہ لو, آپ ہر چیز کو واقعی وہی چیز کہہ لو, اس کے اصل نام سے پکارو. یعنی کہ چیزوں کو خالی چیزوں, صفات اور افراد, اشیاء, افراد اور صفات, ان تمام کو اگر ان کے اصل نام سے آپ پہچان شروع کر دو نا تو آپ کی درویشی مکمل ہو جاتی ہے. یہ کون ہے, اختر صاحب ان کا نام ہے, دوست ہے. اگر میں نے دوست کہہ دیا تو پھر زندگی میں کسی دن اس کو غیر دوست نہ کہوں, یہ اس کی پہچان ہے. یہ افراد ہو گیا نا. صفات وہ کیا ہے, یہ صفت ہے. اس صفت کا تعریف یہ سخی ہے. سخی جو ہے غریب ہوگا تب بھی سخی ہے. مہمان نواز ہے, اتنا مہمان نواز ہے, گھر میں آنے والے کو کھانا کھلاتا ہے, مہمان نواز. اور عالم یہ اس کا کہ ایک دن مہمان کے پاس, اس کے پاس مہمان آ گیا بڑے دور سے, تو ذرا شاہانہ انداز کے لوگ آ گئے مہمان, کھانا کر کیا سخی نے, مہمان نواز نے, اور کھانے کے بعد پوچھا اپنے لنگر کھانے کے انچارج سے, آج کھانا کس نے پکایا؟ انہوں نے کہا جی آج تو کھانا نظام الدین نے پکایا. اولیاء بابا فرید کا واقعہ, نظام الدین اولیاء کے بارے میں آپ نے بلایا, کہتا نظام آپ نے کھانا پکایا آج؟ جی. کہتے نمک تو تھا نہیں لنگر کھانے میں, نمک کہاں سے مارا تو نے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے مہمان تھے بڑے مزر, تو میں نے نمک مانگ لیا تو اس نے مجھے دے دیا, میں نے ڈال دیا. کہہ لگا اس لنگر کا کیا فائدہ آج جس نے تجھے محتاج لگا دیا. کہا ہم مطلب محتاج نہیں ہے, ہم تو سخی ہے. اب یہ بات جب سمجھ آ رہی نظام الدین کو, تو دلی میں آپ نے دیکھا شاہانہ لنگر آج تک جاری رہا ہوتا آدمی کا, اور شاہانہ جہاز کے ساتھ جاری رہا. کہتے ہیں نظام الدین کے لنگر اتنا تھا کہ اس کے سبزیوں کے چھلکے جو ہے نا اونٹوں کے اوپر لاد کے لے جایا کرتے تھے, بات پتہ چلتا نہیں تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو دکھایا لنگر پکانا, اور جس کو پہلے استغنا دکھائی اور استغنا آتی دکھائی کہ مانگنا نہیں, سوال نہیں کرنا, جاری کر دو. تو جب جاری ہوگا تو جاری ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ صفت کی پہچان ہے کہ آپ پہچاننے والے نے پہچان کی کہ یہ صفت ہے, سخی ہے, مانگنے بھی آ جائے تب بھی مانگ کے کھلا دیتا ہے, اس کو لنگر عطا کیا. اور دوسرا جو تھا ان کا بھانجا صابر علی احمد, ہاں یہ نام ملازم صابر علی احمد صابر, آپ کو آپ کے بھانجا صاحب سے کچھ دیر بعد میں دماد بھی ہوئے. بہن آپ کی, بابا صاحب کی بہن چھوڑ دی اس کو کہ یہ آپ کا بھانجا ہے, تو یہ بڑا کام میں آیت بنی, تو آپ کے لنگر چلتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑی سی ٹھیک ٹھاک صحت ہو جائے گی. آپ نے کہا اچھا یا تو لنگر تقسیم کیا کر. وہ 10 سال گزر گئے, 12 سال گزر گئے, اور ماں آئی تو بچہ بالکل ہی مجھے فاقہ میں کہتے یہ کیا, کہتے میں نے لنگر پہ لگایا تھا, پھر کیا ہو گیا؟ اسے بلایا, کہتا تو نے صاحب بات سن, تجھے میں نے لنگر پہ لگایا ہے تو تیری یہ حالت ہے. کہتا آپ نے کہا تھا تقسیم کرو, میں تقسیم ہی کرتا رہا ہوں. آپ نے اچھا اچھا سمجھ گیا, اچھا تم روٹی رکھ لو کرو. 12 سال گزر گیا, پھر وہ پتلا پرام ہو گیا, سیڑھا ہو گیا. ماں نے کہا اب کیا ہے؟ وہ پھر بلایا, کیا ہو گیا؟ وہ کہتے جی آپ نے کہا روٹی رکھ لو, میں رکھتا ہی جا رہا ہوں.
کہتا ہے تیرا لقب ہے صابر، اس کو صابر کا لقب لیا، اور صابر کا یہ عالم ہے کہ جب وہ عالم حیرت میں تھا، کھڑا ہوا، سامنے سے گزر کون سکتا، ایک نگاہ کی ٹریننگ ہے، اور نظام کو جمال بنا دیا اور اس کو جلال بنا دیا، صفت کی پہچان۔ اب دونوں کی صفات الگ الگ ہے، یہ کوئی مانگ کے بھی کھلا دیتا ہے، اور یہ حکم کے مطابق چلتا ہے، رکھتا جا کرتا جا، صابر 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 صابر، وہ صابر کا صابر ہی ہو گیا۔ تو صفت کی پہچان جو ہے یہ آپ کا کام ہے، صفت کی پہچان ہو، اشیاء کی پہچان ہو، اور افراد کی پہچان ہو، اور ان کے نام رکھ دیے جائیں تو پھر نام بدلنا نہیں چاہیے، شان یہ ہے آپ کی۔ سبحان اللہ۔ جس صفت کے نام آپ نے بیوی رکھا، فرد کا، وہ بیوی ہی کہلائے، جس کو بیٹا کہہ دیا وہ بیٹا ہی کہلائے، جس کو دوست کہہ دیا وہ دوست ہی کہلائے، جس کو ماں کہہ دیا وہ ماں ہی کہلائے، جس کو باپ کہہ دیا وہ باپ ہی کہلائے، جس کو کچھ کہہ دیا وہ کچھ ہی کہلائے، جس کو سب کچھ کہہ دیا وہ سب کچھ ہی رہا، اتنی سی کہانی ہے۔ تو یہ پہچان آپ نے کرنی ہے بھائی، اتنی سی کنسنٹریشن ہے، اتنی سی کہانی ہے، زیادہ فکر کی بات کون ہے، آسان کہاں بڑا، اب یہی آپ نے کرنا ہے زندگی میں، اس لیے اسلام نے آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔